السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے وہ جملے جو ہمارے کل کی کلاس میں رہ چکے تھے۔ تو آج کی کلاس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے دشنام دادن، یعنی حرف بد و زشت گفتن۔ دشنام دینا یعنی برے الفاظ اور بہت ہی نازیبا الفاظ کہنا۔ زمانی کی حضرت محمد مردم را به خدا پرستی دعوت می کردند، بت پرستان با سخنان زشت بهشان دشنام می دادند۔ جب پیامبر اسلام لوگوں کو خدا پرستی کی دعوت دیتے تھے تو بت پرست لوگ رسول اکرم کو بہت ہی برے الفاظوں سے اور دشنام سمجھ لے گالیوں سے اذیت دیتے تھے۔ انسان با تقوا هیچگاه سخن بد نمیگوید و به دیگران دشنام نمیدهد۔ با تقوا انسان کبھی بھی برے الفاظ نہیں بولتا اور دوسروں کو گالیاں نہیں دیتا۔ اس کے بعد ہے ہدایت۔ ہدایت یعنی ہدایت۔ پیامبران برای ہدایت مردم آمدند تا راہ خوب و بد را به آنها یاد بدهند۔ پیغمبر لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کو اچھے اور برے راستے کے بارے میں ہدایت کر سکیں۔ خواندن بعضی از کتاب‌ها و دیدن برخی فیلم‌ها سبب ہدایت انسان به راه درست می‌شود۔ بعضی کتابوں کو پڑھنا اور بعضی فلم دیکھنا جیسے کہ اسلامک موویز ہیں انہیں دیکھنا انسان کو سبب ہدایت انسان کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں اور درست راستہ دکھانے کا سبب بنتے ہیں۔ نا امید یعنی نا امید۔ برادرم به خاطر قبول نشدن در امتحان ورودی جامعة المصطفی ناامید نشدم. او میخواهد دوباره در امتحان شرکت کند. میرا بھائی جامعة المصطفی کے امتحان میں پاس نہ ہونے کی وجہ سے نا امید نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ سے امتحان میں شرکت کرے۔ برخی از انسانها هرگاه در کاری موفق نمیشوند، زود ناامید میشوند و میگویند من نمیتوانم۔ بعضی انسان ایسے ہیں کہ جو کسی کام کو کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور بہت جلدی وہ نا امید ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تقاضا کردن یعنی خواستن یعنی چاہنا۔ دوستم از من تقاضا کرد کہ از بازار برایش میوه بخرم۔ میرا دوست مجھ سے چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے بازار سے فروٹس لے آؤں۔ من هم برایش خریدم۔ میں بھی اس کے لیے لے آیا۔ وقتی درس را متوجه نشدم از استاد تقاضا کردم دوباره برایم بگوید۔ جب مجھے درس سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے استاد سے چاہا کہ وہ دوبارہ سے مجھے سمجھائے۔ عذاب یعنی عذاب۔ کسی که کارهای زشت انجام میدهد خدای بزرگ در آخرت او را عذاب میدهد۔ جو برے کام انجام دیتا ہے خداوند عالم آخرت میں اسے عذاب دیتا ہے۔ جہنم مکانی برای عذاب بدکاران است۔ جہنم ایک عذاب ہے، ایک عذاب کی جگہ ہے برے کام کرنے والوں کے لیے۔ ایمان یعنی ایمان۔ انسان ہائی کے به خدا ایمان دارند، وہ انسان کی جو خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، دروغ نمیگویند، جھوٹ نہیں بولتے، و کارهای زشت انجام نمیدهند اور برے کام نہیں کرتے۔ امام خمینی انسانی با ایمان بود۔ امام خمینی ایک با ایمان انسان تھے۔ او ہمیشہ نماز اول وقت میخواند، وہ ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھتے تھے۔ به مردم خدمت میکرد و لوگوں کی خدمت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ روزگار یعنی دوران یا زمان، صحیح یعنی زمانہ یا دورانیہ یا وقت یا دور۔ مزید جملے پڑھتے ہیں، دیکھیں۔ در روزگار قدیم وسائلی مانند تلویزیون، رادیو، یخچال و وجود نداشت۔ گزشتہ زمانے میں، روزگار یعنی گزشتہ زمانہ یا قدیم زمانہ، گزشتہ زمانے میں یہ ساری چیزیں جیسے کہ ٹیلی ویژن، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ موجود نہیں تھے۔ در روزگار نوجوانی مشغول درس خواندن بودم۔ میں جوانی کے زمانے میں پڑھائی میں مصروف تھا۔ و اکنون در دوران جوانی ہم درس میخوانم و ہم کار میکنم، اور ابھی جوانی کے دوران میں پڑھتا بھی ہوں اور کام بھی کرتا ہوں۔ یا نوجوانی ہے یا جوانی ہے۔ مسخرے کردن یعنی مذاق اڑانا یا مسخری کرنا۔ ہنگامی کے پیامبر بت پرستان را به دین اسلام دعوت میکرد، جب رسول بت پرستوں کو دین اسلام کی دعوت کرتے تھے، آنها میخندیدند، وہ ہنستے تھے،
و او را مسخره می‌کردند اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. در کلاس وقتی نتوانستم یکی از واژه‌ها را درست بگویم. کلاس میں جب میں ایک لفظ کو صحیح نہیں بول پا رہا تھا، برخی از ہم کلاسی ہایم با نیشخند و کھندے مرا مسخرے کردند. تو کچھ میرے کلاس فیلوز ہنستے ہوئے انہوں نے میرا مذاق اڑایا. اما استاد با احترام آن را تصحیح کرد، لیکن استاد نے بہت ہی احترام سے اسے صحیح کر کے مجھے بتایا. وقتی بھی دوستم گفتم، جب میں نے اپنے دوست سے کہا میخواہم یک دانشمند بزرگ بشوم، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بہت ہی بڑا دانشمند یا سائنسدان یا اس طرح کا کوئی بڑا انسان بنوں. او با نیشخندی مرا مسخرے کرد، اس نے میرا مذاق اڑایا. نیشخند تقریباً اس طرح کے مسخرے والی ہنسی کو کہتے ہیں. بیابان یعنی صحرا. در بیابان ها آب و درخت وجود ندارد یا بسیار کم است. بیابانوں میں پانی اور درخت نہیں ہوتے، اگر ہوتے بھی تو بہت کم ہوتے. در قسمتی از کشور ایران ملک کے کچھ جگہوں میں دریا و جنگل وجود دارد، دریا اور جنگل موجود ہیں. و بخشی بیابان است، اور کچھ حصہ بیابان ہے. شتر حیوان بسیاری خوبی برای سفر کردن در بیابان و صحرا است. اونٹ ایک بہت ہی اچھا حیوان ہے. جفت یعنی جوڑا. پدرم دیروز از بازار برای من یک جفت کفش و یک جفت جراب زیبا خرید. میرے والد کل بازار سے میرے لیے ایک جوڑا جوتوں کا اور ایک جوڑا خوبصورت سے اچھے سے جرابوں کا میرے لیے انہوں نے لے آئے. من برای فصل زمستان، میں نے سردیوں کے لیے یک جفت دستکش دارم، ایک جوڑا میرے پاس دستانے کا ہے. سوار شدن یا سوار کردن یعنی سوار ہونا یا سوار کرنا. ساعت 7:20 در اتوبوس سوار شدم. 7:20 پہ میں بس میں سوار ہوا. و حدوداً ساعت 7:50 از اتوبوس پیاده شدم، اور تقریباً 7:50 پہ بس سے اتر گیا. پسر کوچکیم نمیتوانست روی اسب سوار بشود. میرا چھوٹا بیٹا گھوڑے پہ سوار نہیں ہو پا رہا تھا. من او را بلند کردم و بر اسب سوار کردم. میں نے اسے اٹھایا اور گھوڑے پہ سوار کیا. من و دوستم پیرمردی کے پایش بسیار درد می کرد را بلند کردیم و در اتوبوس سوار کردیم. میں اور میرا دوست ایک بوڑھا انسان کی جن کے پیروں میں درد ہو رہا تھا یا ٹانگوں میں درد ہو رہا تھا، ہم نے انہیں اوپر اٹھایا اور بس میں سوار کیا. شدید یعنی شدید یا سخت یا تیز. به دکتر گفتم، میں نے ڈاکٹر سے کہا چند روز است کہ سردرد شدیدی دارم، کچھ دنوں سے مجھے بہت ہی سخت سردرد مجھے ہے یا ہو رہا ہے. طوفان شدید درختهای زیادی را شکست. سخت طوفان نے بہت ہی زیادہ درختوں کو توڑ دیا یا گرا دیا. باریدن یعنی برسنا. باریدن باران در فصل بهار خیلی زیبا است. بارش کا برسنا موسم بہار میں بہت ہی خوبصورت ہے. در بیشتر شہرهای شمال ایران برف نمی بارد، اما باران نے زیاد می بارد. ایران کے زیادہ تر شمالی علاقوں میں برف باری نہیں ہوتی، لیکن بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. سیل یعنی سیلاب. وقتی دوران کودکی در روستا زندگی می کردم، سیل شدیدی آمد و بسیاری از خانه ها و باغ ها را خراب کرد. جب میں بچگی کے زمانے میں گاؤں میں رہتا تھا، تب بہت ہی تیز سیلاب آیا اور اس نے بہت ہی زیادہ گھر اور باغوں کو خراب کر دیا. ہفتے قبل در شہر ما، ایک ہفتہ پہلے ہمارے شہر میں بخاطر باران شدید سیل آمد. تیز بارش کی وجہ سے سیلاب آ گیا و تعدادی از خانه ها را خراب کرد اور فرا گرفتن یعنی پہنچ جانا. وقتی به خاطر آمدن سیل آب همه شهر را فرا گرفت، مردم برای رفت و آمد از قایق استفاده کردند. جب سیلاب آیا اور پانی نے تمام شہروں کو گھیر لیا یا پانی تمام شہروں میں پہنچ گیا، تو لوگ اپنے آنے جانے کے لیے انہوں نے کشتیوں کا استعمال کیا. به لطف خدا دین اسلام همه جهان را فرا می گیرد. خدا کے کرم سے دین اسلام
तमाम जहान में, पूरी दुनिया में फैल जाएगा। गर्क शुदन यानी गर्क होना, डूब जाना। او شنا کردن بلد نبود. اسے سوئمنگ نہیں آتی تھی. اما برای شنا به دریاچه رفت و غرق شد. لیکن شنا کے لیے، سوئمنگ کے لیے وہ دریا میں گیا اور ڈوب گیا. طوفان شدید کشتی را شکست. آب داخل کشتی رفت و غرق شد. تیز طوفان نے کشتی کو توڑ دیا، پانی کشتی میں. پیمبر، پیمبر یعنی پیغمبر. اولین پیامبر حضرت آدم و آخرین پیامبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم است. سب سے پہلے پیغمبر جو ہیں حضرت آدم اور سب سے آخری پیغمبر رسول اکرم ہیں. حضرت عیسیٰ پیامبر مسیحیان است. حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ مسیحیوں کے پیغمبر ہیں. پیامبر سے مراد نبی تھا وہاں پہ. خدا پرستی یعنی خدا پرستی. پیامبران مردم را به خدا پرستی دعوت می کردند. پیغمبر نبی جو ہیں وہ لوگوں کو خدا پرستی کی دعوت کرتے تھے. قبل از اسلام بیشتر مردم عربستان به جای خدا پرستی چیزهایی مانند سنگ، چوب و را عبادت می کردند. اسلام سے پہلے عربستان کے لوگ جو تھے وہ خدا پرستی کی جگہ پہ دوسری چیزیں جیسے کہ پتھر اور لکڑی، ان چیزوں کی وغیرہ ان چیزوں کی عبادت کرتے تھے. دنیا پرست یعنی دنیا پرست وہی جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. بیشتر حاکمان در جهان دنیا پرست هستند و برای خود خانه‌های بزرگ و زیبا می‌سازند. حاکمان یعنی بہت سارے بادشاہ لوگ ایسے ہیں، بڑے لوگ بادشاہ ایسے ہیں کہ دنیا میں کہ جو دنیا پرست ہیں، جو دنیا کو بہت ہی چاہتے ہیں اور اپنے لیے بہت بڑے بڑے اور خوبصورت سے گھر بناتے ہیں. انسان های دنیا پرست به فکر پول، ثروت و مقام هستند. دنیا پرست لوگ جو ہیں وہ پیسہ، بت پرست یعنی بت پرست. قبل از اسلام بیشتر مردم عربستان بت پرست بودند. اسلام سے پہلے عربستان کے زیادہ تر لوگ بت پرست تھے. بت پرست ها چیزهایی که با دست خود به وسیله سنگ، چوب و درست می کنند عبادت می کنند. بت پرست لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، جیسے کہ پتھر کے ذریعے سے، لکڑی کے ذریعے سے جو چیزیں بناتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں. مخالفت کردن یعنی مخالفت کرنا. شاه با آمدن امام خمینی به ایران مخالفت می کرد و می گفت او نباید به ایران بیاید. شاہ یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا وہ امام خمینی کے ایران آنے پر مخالفت کرتا تھا، کہ وہ یہ کہتا تھا کہ امام خمینی کبھی بھی ایران نہ آئے. وقتی می خواستم موتر سیکلت بخرم پدرم با خریدن آن مخالفت کرد و گفت نخر. میں جب چاہتا تھا کہ میں بائک لے لوں تو میرے والد نے مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ نہ لو. من برای درس خواندن میخواستم به کشور مصر بروم اما پدرم مخالفت کرد و گفت برای درس خواندن به ایران برو. میں چاہتا تھا کہ پڑھائی کے لیے ملک مصر جاؤں، لیکن میرے والد نے مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ نہ جاؤ، ایران چلے جاؤ. تو ہم نے سارے جملے پڑھ لیے. آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آج کی کلاس میں ہم نے فقط جملے پڑھے تھے اور جملے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ان جملوں کو دیکھ کے آپ لوگوں کو جملے بنانے کا طریقہ آ جائے. تو اس مکمل کلاس میں آپ لوگوں کو کچھ بھی اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آج کی کلاس میں کچھ مزید آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور آج کے لیے اللہ حافظ.